لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔ کل ایک افسوسناک واقعہ کیسا ٹاؤن 36C کے اندر جو ہے وہ رونما ہوا، اور اس کے نتیجے کے اندر دہشت گردوں نے جماعت اسلامی کے کارکن جاوید کو گولیاں مار کر شہید کر دیا، اور اسی طرح ہمارے 5 کارکنان اس میں جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ بظاہر اسے ایک روز قبل راشن تقسیم کے حوالے سے وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا جہاں پر لائن بنی ہوئی تھی، اور اس میں جاوید کے ہی ایک ساتھی وہاں پر موجود تھے، اور اس لائن میں جاوید وہ مجرم کے جس نے بعد میں گولیاں چلائی تھی عبداللہ شاہ، وہ لائن بنوا رہا تھا۔ لائن بنواتے ہوئے اس نے ایک شخص کی پٹائی کی، اور جب لوگوں نے آ کر چھڑانے کی کوشش کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے ہمارے ان ساتھیوں پر، جاوید پر، سلیم پر بھی اس وقت حملہ کیا، انہیں مارا پیٹا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طرح طول پکڑتا چلا گیا۔ اس موقع کے اوپر محلے کے لوگوں نے، معززین نے عبداللہ شاہ سے رابطہ کیا اور کوشش کی کہ اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور کوئی بھی مزید ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ لیکن عبداللہ شاہ کے جو ایف آئی آر کے اندر بھی جس کا نام درج کروایا گیا ہے، وہ اس کے لیے کسی طور پر جو ہے وہ راضی نہیں تھا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ وہ اس معاملے کو طول دینے اور ضد پہ اڑا ہوا تھا کہ وہ مزید اس معاملے کو جو ہے وہ لے کر آگے بڑھے گا۔ اگلے دن صبح بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جاوید کے گھر آنے کی کوشش کی، حملے کی کوشش کی، لیکن بعد میں ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن شام 4 بجے 3 لوگوں نے جو ملزمان تھے، جن کے نام بھی شامل ہیں عبداللہ شاہ، مدثر اور حکیم، اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر آئے۔ ان کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ موجود تھا۔ انہوں نے آ کر حارث جاوید اور سلیم بھائی کے گھر پر جو ہے ان کو گالیاں بکنے شروع کی، وہاں جو ہے وہ بدتمیزی کی، اور جب وہ لوگ باہر نکلے تو اس موقع کے اوپر انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، فائر کیے، اور اس کے نتیجے کے اندر جاوید بھائی جو ہے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے، اور بقیہ 4-5 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا واقعہ انتظامیہ کی نااہلی بھی ہے۔ انتظامیہ کو 15 کے ذریعے سے 2 دفعہ اطلاع دی گئی، ان کو یہ صورتحال بتائی گئی، اور ان کے جو عزائم تھے ان تینوں ملزمان کے، اس سے انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہ لوگ بر وقت کارروائی کرتے اور اس معاملے کو کنٹرول کرتے، لیکن انتظامیہ نے اس پورے معاملے کے اندر کوئی دلچسپی نہیں لی اور نہ کوئی کارروائی کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنا بڑا سانحہ اور واقعہ وہاں پر ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ملزمان کے پیچھے اور بہت ساری نادیدہ قوتیں موجود ہیں جو ان کی پشت پناہی بھی کر رہی ہیں، جو ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، اور ان کو بچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر اس وقت جنازہ بھی ہو چکا ہے اور 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، تو اس وقت انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے، فوری طور پہ ان ملزمان کو گرفتار کرنا چاہیے، اور گرفتار کر کے جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جائے۔ لیکن اگر انتظامیہ یہ کام کرنے میں ناکام رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ انتظامیہ ان ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اس موقع کے اوپر میں اپنے کارکنان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ الخدمت اور جماعت اسلامی پورے شہر کے اندر جس خدمت کا کام کر رہی ہیں، اور پورے شہر کے اندر الخدمت کے علاوہ کوئی ایسا NGO نہیں ہے، جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت، دینی اور سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو فیلڈ کے اندر عوام کی خدمت کر رہے ہوں۔ اسی سے لوگ کے اندر بوکھلاہٹ پیدا ہوئی ہے، اور سوچے سمجھے انداز کے طور پر جو ہے یہ اقدام جو ہے کیا گیا ہے۔ لہذا ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، ملزمان کو گرفتار کریں، اور گرفتار کر کے ان کو جو ہے سزا دی جائے۔ اس لیے ہم کسی اور کا نام بھی نہیں لے رہے، کسی اور سیاسی جماعت کا، کسی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، لیکن اگر ان لوگوں نے ان
کسی کی بھی پشپنائی، ملزمان کی پشپنائی کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ہم مجبور ہوں گے کہ ان ساری سیاسی جماعتوں کا کہ جس کے بارے میں لوگ خیالات ظاہر کر رہے ہیں ہم ان کا بھی نام لیں، ہم ان کو بھی اس پورے معاملے کے اندر شامل کریں، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام جو ہے وہ انجام دیں، اور انشاءاللہ ہمارے کارکنان صبر و استقامت کے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ اب وہ کل سے اپنی جو سرگرمی ہے عوام کی خدمت کی، لاک ڈاؤن کے سبب جو لوگ پریشان ہیں، مشکل کے اندر ہیں، خدمت کا جو کام ہے چاہے وہ راشن پہنچانے کا ہو یا اسپرے مہم جو ہماری چل رہی تھی، ان تمام کاموں کے اندر انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم لگے گی۔ ہمارے راستے سے ایسے ہتھ کنڈے ہمیں ہمارے کام سے، ہمارے مشن سے جو وہ نہیں روک سکتے۔ انشاءاللہ ہمارا مشن انسانیت کی خدمت کا، انسانیت کو سہولت بہم پہنچانے کا یہ مشن انشاءاللہ جاری ہے، جاری رہے گا، اور شہادت تو مومن کا جو ہے کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہمارے ساتھی کو شہادت ملی ہے، ہمارے کارکنان کی بھی، ہماری بھی آرزو شہادت کی ہے۔ ہم اس راستے کے اندر استقامت کے ساتھ موجود ہیں، اور اس طرح کا کوئی بھی ہتھ کنڈے ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس پورے واقعے سے خوفزدہ ہیں۔ ہماری پوری ٹیم وہاں پر موجود رہی ہے جنازے میں، اور کل جب سے واقعہ ہوا ہے وہاں پر ہمارے تمام کارکنان فیلڈ کے اندر جو ہے موجود ہیں، اور میں ایک مرتبہ پھر کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو آج کل سے وہاں جاوید بھائی کے گھر پہ، سلیم بھائی کے گھر پہ، اور تمام زخمیوں کے لیے کی خدمت کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ ہماری کل سے اپنی خدمت کی سرگرمیاں جو ہے دوبارہ سے شروع ہوں گی۔ جزاک اللہ۔ لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔